السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو اسلامی عقائد میں ایک مرکزی، پراسرار اور کافی سنگین اہمیت رکھتا ہے، المسیح الدجال۔ وعلیکم السلام۔ یہ شخصیت قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں شمار ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ظہور ایمان والوں کے لیے شاید سب سے کڑا امتحان ہوگا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ صرف کوئی کہانی یا مستقبل کی پیش گوئی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے، آپ سوچیں، ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ ہر نبی نے؟ جی ہاں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! تو آئیے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ یہ دجال آخر ہے کون، اس کی پہچان کیا بتائی گئی ہے، اور اس کا فتنہ اتنا بڑا کیوں کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نام ہی، دجال کا لفظ نکلا ہے دجل سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ملمہ سازی کرنا، دھوکہ دینا، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا۔ تو دجال کا مطلب ہوا بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ اچھا، بہت بڑا دھوکہ باز۔ جی، اور اس کے ساتھ المسیح کا لقب بھی آتا ہے، لیکن یہ لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب مسیح سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں، یہ وضاحت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح اس لیے کہلاتے تھے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے۔ بالکل، جبکہ دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں دو آرا ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی ایک آنکھ ممسوخ، یعنی بالکل سپاٹ، مٹی ہوئی ہوگی، جیسے اس پر کچھ پھیر دیا گیا ہو، یا دوسری وجہ یہ کہ وہ زمین پر بہت تیزی سے مسخ کرے گا، یعنی سفر کرے گا۔ لیکن پہلی وجہ زیادہ مشہور ہے۔ ٹھیک، تو اس کی پہچان میں یہ آنکھ والی بات بہت اہم ہے۔ احادیث میں اس کے حلیے کے بارے میں اور کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ جی، کافی واضح حلیہ بیان ہوا ہے۔ بھاری جسم کا ہوگا، رنگ سرخ و سفیدی مائل، بال گھنگرالے ہوں گے، پیشانی چوڑی ہوگی، اور سب سے نمایاں جیسا آپ نے کہا، اس کی آنکھیں، ایک آنکھ بالکل نابینا ہوگی، جیسے ابھرا ہوا انگور۔ ابھرا ہوا انگور؟ جی، یعنی بے نور اور باہر کو نکلی ہوئی، اور دوسری آنکھ پر بھی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، وہ بھی عیبدار ہوگی۔ تو یہ کانا ہونا اس کی بہت واضح نشانی ہے۔ اور ایک اور بہت خاص نشانی کا ذکر آتا ہے، پیشانی پر کچھ لکھا ہوگا؟ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ اس کی پیشانی پر کافر، کاف فا رے لکھا ہوگا، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہر مومن، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا بالکل ان پڑھ، وہ اسے پڑھ لے گا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ان پڑھ کیسے پڑھے گا؟ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی، اور مومن کے دل میں جو ایمان کا نور ہوگا نا، اس کی بصیرت سے وہ پہچان لے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ یہ ظاہری علم کا نہیں، باطنی بصیرت کا معاملہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کی ابتدا کے بارے میں کیا یہ ہمیشہ سے موجود ہے یا پیدا ہوگا؟ اس بارے میں کیا معلومات ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ والی حدیث بہت مشہور ہے۔ جی، وہ حدیث جساسہ کے نام سے مشہور ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، اسلام لایا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ صحابہ کو منبر پر بیان فرمایا۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ وہ اور ان کے کچھ ساتھی، تقریباً 30 لوگ، سمندر کے سفر پر نکلے تھے۔ 1 مہینہ وہ طوفان میں بھٹکتے رہے، پھر ایک انجان جزیرے پر جا لگے۔ اچھا۔ وہاں انہیں ایک بہت ہی عجیب الخلقت جانور ملا، جس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس جانور نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ جساسہ؟ اس کا کیا مطلب؟ جاسوسی کرنے والا، کیونکہ وہ دجال کے لیے خبریں اکٹھی کرتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو جزیرے میں ایک خانقاہ یا عمارت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں ایک شخص ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو وہ لوگ گئے وہاں؟ جی، وہ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑے قد کا آدمی دیکھا جو لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اتنا بڑا کہ انہوں نے ویسا انسان پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ! اور اس نے ان سے بات کی؟ ہاں، اس نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب ہیں، اور اپنا سارا ماجرا سنایا۔ پھر اس قیدی نے ان سے کچھ سوال پوچھے۔ کیسے سوال؟ اس نے پوچھا بیسان کے کھجوروں کے باغوں کے بارے میں، کہ کیا وہ اب بھی پھل دیتے ہیں۔
بحیرہ تبریہ یعنی سی آف گیلیلی کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس میں ابھی پانی ہے، زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی مخصوص جگہوں کے نام ہیں، گویا وہ ان علاقوں کی صورتحال جاننا چاہتا تھا۔ بالکل، ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں کا خشک ہونا یا پھل نہ دینا اس کے نکلنے کے وقت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ سب ابھی کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں سب سے اہم سوال پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ جی، اس نے پوچھا کہ کیا امی نبی کا ظہور ہو چکا ہے؟ کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ نتیجہ کیا رہا؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب مدینہ آ گئے ہیں۔ عربوں نے ان سے جنگ کی، لیکن اب وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پر اس قیدی کا کیا رد عمل تھا؟ اس نے کہا ان لوگوں کے لیے اسی میں بہتری ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر اس نے کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ اس نے خود کو دجال کہا؟ جی، اور کہا کہ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ نکلے گا اور 40 دن میں پوری دنیا میں پھرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے۔ 40 دن؟ یہ 40 دن کیسے ہوں گے؟ اس کی تفصیل بھی حدیث میں ہے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دن سال جتنا لمبا؟ اس کی تشریح میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ اسے حقیقی معنوں میں لیتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، کچھ اس کی تعویل کرتے ہیں جس پر ہم شاید بعد میں بات کریں۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق کی؟ جی بالکل، آپ نے فرمایا کہ تمیم داری کی بات نے میری اس بات کی تصدیق کر دی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ مشرق کی سمت سے نکلے گا، شام یا عراق کے درمیان سے، پھر مشرق کی طرف جائے گا۔ تو یہ تو ثابت ہوا کہ وہ موجود ہے اور ایک وقت پر نکلے گا۔ اب آتے ہیں اس کے فتنے کی طرف۔ وہ کیا ایسی طاقتیں دکھائے گا کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے؟ آپ نے کہا خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جی، یہ اس کا سب سے بڑا دعویٰ ہوگا، اور اسے کچھ ایسی غیر معمولی، حیران کن چیزیں کرنے کی طاقت دی جائے گی جو لوگوں کو امتحان میں ڈال دیں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بظاہر بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ بہت بڑی۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنی خدائی ماننے کو کہے گا، جو مانیں گے ان کے لیے آسانی ہوگی، بارش ہوگی، کھیتی پھلے پھولیں گی، جو انکار کریں گے ان پر سختیاں آئیں گی، قحط سالی ہوگی۔ اور وہ مردوں کو زندہ کرنے والی بات؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک شخص سے کہے گا اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے بیٹا یہی تمہارا رب ہے، اس کی بات مان لو۔ اوہ، یعنی وہ اصل میں زندہ نہیں ہوں گے بلکہ شیاطین ہوں گے۔ بالکل، یہ سب نظر کا دھوکہ، شعبدہ بازی ہوگی جس میں شیاطین اس کی مدد کر رہے ہوں گے، اسی لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اور اس کی جنت اور دوزخ کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی، اس کے ساتھ پانی اور آگ یا جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی آگ نظر آئے گی وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو جنت یا ٹھنڈا پانی نظر آئے گا وہ اصل میں آگ ہوگی۔ تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے پائے تو جو آگ نظر آ رہی ہو اس میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ یہ بھی بصیرت کا امتحان ہے۔ اس کی آنکھ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں کوئی خاص کشش یا جادو جیسا اثر ہوگا؟ جی، کچھ روایات میں اس قسم کا اشارہ ملتا ہے، شاید ایک طرح کی ہپنوٹک یا سحر انگیز قوت ہو جس سے وہ لوگوں کو متاثر کرے، اور شیاطین اور جنات تو اس کے حکم پر ہوں گے ہی، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے، انہیں گمراہ کریں گے۔ یہ تو واقعی بہت گمراہ کن ہوگا۔ اچھا، اس کی سواری کا بھی کافی عجیب ذکر ملتا ہے۔ اسے گدھا کہا گیا ہے لیکن تفصیلات عام گدھے جیسی نہیں ہیں۔ جی، اس کی سواری کا ذکر بھی آتا ہے۔ کہا گیا کہ وہ سفید رنگ کا ہوگا، اس کے کانوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوگا، شاید 40 ہاتھ کا۔ وہ بہت تیز رفتار ہوگا، ایک قدم میں جہاں تک نظر جائے وہاں تک پہنچے گا۔ 40 ہاتھ کانوں کے درمیان؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی،
اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ شاید آج کے دور کی کوئی جدید تیز رفتار سواری جیسے ہوائی جہاز یا کوئی اور ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔ وہ ہوا کی طرح تیزی سے سفر کرے گا، سمندروں میں بھی ایسے چلے گا جیسے زمین پر۔ یہ تو آج کل کی ٹیکنالوجی سے کچھ ملتا جلتا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ وہ بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ ان تمام فتنوں میں کوئی ایسا واقعہ ہے جسے سب سے بڑا فتنہ یا سب سے بڑی آزمائش کہا گیا ہو؟ جی، ایک واقعہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ ایک نوجوان جو اس وقت کے بہترین مومنین میں سے ہوگا، وہ دجال کی طرف نکلے گا۔ لوگ اسے ڈرائیں گے لیکن وہ نہیں رکے گا۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ وہ دجال کے سامنے پہنچ کر کہے گا کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا۔ دجال کو بہت غصہ آئے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میرے بارے میں شک کرو گے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ جی، وہ اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے چل کر دکھائے گا۔ پھر اسے حکم دے گا، اٹھ، اور وہ نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد کیا وہ نوجوان ڈر جائے گا یا ایمان لے آئے گا؟ نہیں، یہی تو ایمان کی مہراج ہے۔ وہ نوجوان کہے گا، اللہ کی قسم، آج مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی کانا دجال ہے۔ سبحان اللہ! دجال اسے دوبارہ مارنا چاہے گا لیکن اب وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان رب العالمین کے نزدیک شہادت کا سب سے بڑا درجہ پائے گا۔ یہ واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت اور دجال کی طاقت کی حد دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ اس کا اختیار بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہے اور سچے مومن کا ایمان ان خارق العادات چیزوں سے متزلزل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ دجال کے ظہور کے وقت دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی خاص پس منظر ہوگا؟ جی، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا میں عمومی طور پر دین سے غفلت ہوگی، دینی علم کم ہو چکا ہوگا، لوگ دنیاوی معاملات میں الجھے ہوں گے، فتنہ و فساد، قتل و غارت عام ہوگا۔ اور یہ قحط کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی ہاں، اس کے نکلنے سے پہلے 3 سال بہت سخت ہوں گے۔ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روکے گا اور زمین 2/3 پیداوار۔ اور تیسرے سال آسمان بارش کا 1 قطرہ نہیں برسائے گا اور زمین گھاس کا 1 تنکا نہیں اگائے گی۔ تمام چرنے والے جانور مر جائیں گے، شدید قحط سالی ہوگی۔ اللہ رحم کرے۔ اس وقت لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ یہی سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مومنین کے لیے تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر کھانے پینے کا کام دے گی۔ یعنی روحانی غذا جسمانی ضرورت پوری کرے گی؟ جی، اللہ تعالیٰ ان ذکر و اذکار میں ایسی طاقت رکھ دے گا کہ ان کی بھوک پیاس مٹ جایا کرے گی۔ یہ بھی ایک امتحان اور اللہ پر توکل کی نشانی ہوگی۔ دجال کے ظہور کو قیامت کی کچھ اور نشانیوں سے بھی جوڑا جاتا ہے، جیسے کوئی بڑی جنگ؟ جی، ایک ترتیب روایات میں ملتی ہے، جیسے بیت المقدس کی آبادی، پھر مدینہ کی ویرانی یعنی علمی اور روحانی مرکزیت کم ہونا، پھر الملحمۃ الکبریٰ یعنی ایک بہت بڑی جنگ۔ یہ جنگ کس کے درمیان ہوگی؟ مسلمانوں اور رومیوں یعنی اہل مغرب یا عیسائیوں کے درمیان۔ یہ بہت خوفناک جنگ ہوگی۔ اس کے بعد قسطنطنیہ یعنی استنبول کی فتح کا ذکر ہے اور پھر اس کے فوراً بعد دجال کے نکلنے کی خبر آئے گی۔ تو یہ واقعات ایک سلسلے کی طرح ہے؟ جی، ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اچھا، جب دجال نکلے گا تو کون لوگ اس کی پیروی کریں گے؟ اس کے پیروکار کون ہوں گے؟ شروع میں وہ خود کو ایک مصلح اور نیک رہنما کے طور پر پیش کرے گا، لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوں گے، پھر وہ ترقی کر کے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدائی کا۔ تو شروع میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے؟ جی، لاکھوں لوگ اس کے پیروکار بنیں گے۔ اس کے پیروکاروں کی سب سے بڑی تعداد حدیث کے مطابق یہودیوں میں سے ہوگی،
خاص طور پر اصفہان، ایران کا ایک شہر کے 70,000 یہودی اس کے پیچھے چلیں گے جنہوں نے سبز چادریں اوڑھی ہوں گی۔ 70,000! یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اس کے علاوہ دیہاتی لوگ، کم علم لوگ اور خاص طور پر عورتیں کثرت سے اس کے فتنے کا شکار ہوں گی۔ عورتیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ شاید ان کی طبیعت میں نرمی یا جلد متاثر ہونے کی وجہ سے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آدمی اپنی ماں، بیوی، بیٹی، بہن کو گھر میں رسیوں سے باندھ دے گا کہ کہیں وہ نکل کر دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ اللہ اکبر! یہ تو بہت سنگین صورتحال ہے۔ کیا پڑھے لکھے عالم لوگ بھی اس کے فتنے میں آئیں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ روایت میں اشارہ ملتا ہے کہ کچھ نام نہاد علماء یا مذہبی شخصیات بھی گمراہ ہوں گی اور شاید اس کے حق میں دلائل دیں گے۔ وہ لوگوں کو اصل دینی تعلیم سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ یعنی علم بھی فتنے سے نہیں بچا پائے گا اگر بصیرت نہ ہو؟ بالکل، علم کے ساتھ ایمان کی پختگی اور اللہ سے ہدایت کی دعا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جی، یہ دونوں شہر اللہ کے حکم سے محفوظ ہوں گے۔ جب دجال مدینہ کے باہر آئے گا تو مدینہ شہر میں 3 زلزلے آئیں گے۔ ان زلزلوں سے ہر کافر اور منافق گھبرا کر مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ اس طرح مدینہ پاک ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ شہر کی ایک طرح سے صفائی ہو جائے گی؟ جی، اسے یوم الخلاص یعنی نجات کا دن بھی کہا گیا ہے۔ جب دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا، اپنے عروج پر ہوگا، تب اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب حالات بہت سنگین ہو جائیں گے، مومنین شدید پریشانی میں ہوں گے، تب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ کہاں اور کیسے ہوگا؟ حدیث کے مطابق وہ دمشق شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مسلمان نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ وہ 2 زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ ان کے آنے سے کیا ہوگا؟ ان کا آنا ہی کافروں کے لیے موت کا پیغام ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ان کے سانس کی خوشبو جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کوئی کافر زندہ نہیں بچے گا۔ اور دجال کا کیا بنے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے۔ دجال انہیں دیکھ کر ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں کھلتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا؟ جی، وہ بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اسے باب اللد، لیدا کے مقام پر پکڑ لیں گے۔ یہ فلسطین میں آج بھی ایک جگہ ہے، ایئرپورٹ کے قریب۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے دجال کو قتل کر دیں گے اور لوگوں کو اس کا خون دکھائیں گے۔ یہ اس عظیم فتنے کا اختتام ہوگا۔ الحمدللہ۔ دجال کے قتل کے بعد کیا ہوگا؟ کیا دنیا فوراً ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ابھی قیامت کی کچھ اور بڑی نشانیاں باقی ہوں گی۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مومنین کے پاس جائیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے سے بچایا تھا۔ وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، انہیں تسلی دیں گے اور جنت میں ان کے درجات بتائیں گے۔ یہ تو بڑا پرامن منظر لگتا ہے۔ جی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور بڑا فتنہ نکلے گا، یاجوج و ماجوج کا خروج۔ اوہو، یاجوج و ماجوج، ان کے بارے میں بھی بہت سنا ہے۔ جی، اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس میں وہ قید ہیں اور وہ ہر طرف سے نکل پڑیں گے۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین بھر جائے گی۔ وہ فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے اور بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے کوہ طور پر پناہ لے لیں گے۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے۔ پھر اللہ ان کی مدد کرے گا؟ جی، اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج پر نغف نامی ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں گھل جائے گا اور وہ سب ایک ساتھ مر جائیں گے۔ ایک کیڑے سے؟ جی، اللہ کی قدرت، ان کی لاشوں سے زمین پھٹ جائے گی اور شدید بدبو پھیلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے، اور زمین صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جو پوری زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ امن کا دور۔ جی، پھر زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی برکتیں نکالے۔ اس وقت غیر معمولی برکت ہوگی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت اسے کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے،
ایک گائے کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ یہ تو بہت خوشحالی اور امن کا زمانہ لگتا ہے۔ بالکل، زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی شریعت محمدی پر چلیں گے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ، روایات میں آتا ہے 7 سال یا 40 سال چلے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا بھیجے گا جو یمن کی طرف سے آئے گی۔ یہ ہوا ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تمام مومنین فوت ہو جائیں گے؟ جی، زمین پر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو کھلم کھلا برائی کریں گے، جانوروں کی طرح، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ تو پوری ایک ٹائم لائن ہے۔ اچھا، واپس دجال پر آتے ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں، جیسے وہ 40 دن والا معاملہ جس میں پہلا دن سال جتنا لمبا، یا اس کا قد بہت بڑا ہونا، یا دنیا بھر میں سفر۔ بعض لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنا مشکل لگتا ہے۔ کیا ان کی کوئی علامتی تشریح بھی کی گئی ہے؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اکثر علماء تو یہی کہتے ہیں کہ ان باتوں کو ظاہری معنی پر ہی لینا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن کو لمبا کر سکتا ہے، دجال کو غیر معمولی طاقت دے سکتا ہے۔ لیکن کچھ اور تشریحات بھی ہیں۔ ہاں، خاص طور پر پچھلی صدی کے کچھ علماء اور مفکرین جیسے ترکی کے علامہ بدیع الزماں سعید نورسی نے ان نشانیوں کی کچھ علامتی یا تمثیلی تشریحات بھی پیش کی ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ فتنے کی نوعیت کو آج کے دور کے تناظر میں سمجھا جا سکے، کیونکہ اگر سب کچھ بالکل لفظی اور واضح ہو تو آزمائش کیسی رہے گی؟ یہ دلچسپ ہے۔ کیا مثالیں دے سکتے ہیں ان تشریحات کی؟ جی، جیسے دجال کی شخصیت کو صرف ایک فرد کی بجائے ایک پورے نظام یا نظریے کی علامت بھی سمجھا گیا، خاص طور پر لادینی مادیت پرستی، سیکولر مٹیریلزم کا جو نظام ہے، جو مذہب کو زندگی سے بے دخل کرتا ہے اور صرف دنیاوی ترقی اور طاقت کو اہمیت دیتا ہے۔ تو اس کا بڑا قد اس نظام کی عالمی سیاسی، معاشی اور فوجی طاقت کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور وہ گدھا یعنی اس کی سواری؟ اسے جدید تیز رفتار ذرائع نقل و حمل سے تعبیر کیا گیا، جیسے ٹرین، ہوائی جہاز یا شاید آج کی انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، جس کے ذریعے نظریات اور پروپیگنڈا پوری دنیا میں پلک جھپکتے میں پہنچ جاتا ہے۔ 40 دن میں دنیا کا سفر، یہ تو آج کل ممکن ہے۔ بالکل، جدید ٹیکنالوجی، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، ان سب نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ دجال یا دجالی نظام ان تمام ذرائع کو اپنے نظریات پھیلانے، لوگوں کو کنٹرول کرنے اور گمراہ کرنے کے لیے بھرپور استعمال کرے گا۔ اس کا پوری دنیا میں آواز سنانا، یہ تو ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ سے آج حقیقت ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھ میں سوراخ ہونے کا ذکر ہے، جسے انتہائی فضول خرچی اور اسراف کی علامت کہا گیا۔ دجالی نظام لوگوں کو عیش پرستی، لالچ اور لامتناہی خواہشات کے ذریعے اپنا غلام بناتا ہے۔ اور وہ 40 ایام جن کی لمبائی مختلف تھی، پہلا دن سال، دوسرا مہینہ، تیسرا ہفتہ برابر۔ اس کی ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ شاید دجال کے فتنے یا اس کے زیر اثر نظام ظلم کے 3 مختلف ادوار کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا دور سب سے لمبا اور شدید، پھر اس کی شدت اور اثر کم ہوتا جائے گا۔ یا ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ قطب شمالی وغیرہ کے علاقوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جہاں دن اور رات کی لمبائی سال بھر میں بہت زیادہ بدلتی ہے، اور شاید دہریت کا نظام وہاں سے اٹھے۔ یہ تشریحات ان نشانیوں کو آج کے حالات سے جوڑتی ہیں۔ جی، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ایک شخص کا انتظار نہ کرتے رہیں، بلکہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے دجالی فتنوں یعنی مادیت پرستی، مذہب بیزاری، میڈیا کے ذریعے ذہن سازی، حق و باطل کو گڈ مڈ کرنے کی کوششوں کو پہچانیں۔ یعنی فتنہ بہت لطیف اور دھوکہ دینے والا ہوگا۔ یقیناً دجال حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گا۔ اسے پہچاننے کے لیے ظاہری آنکھوں سے زیادہ دل کی بصیرت، ایمان کی روشنی اور علم کی ضرورت ہوگی۔ تبھی شاید اس فتنے سے پناہ مانگنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ نماز میں تشہد کے بعد وہ مشہور دعا جس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے: عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے شر سے پناہ، یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ اور سورۃ الکہف کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا اور پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے،
تو اس سورت کی تلاوت خاص طور پر جمعے کے دن اور اس کی آیات کو سمجھنا اور یاد کرنا بہت اہم ہے۔ آج کی اس گفتگو سے دجال کے فتنے کی سنگینی، اس کی علامات، اس کے ظہور کے حالات، اس کا انجام اور اس سے بچاؤ کی تدابیر، یہ سب پہلو کافی واضح ہوئے ہیں۔ یہ واقعی ایمان کا سب سے بڑا امتحان لگتا ہے۔ بلا شبہ۔ پھر قدرتی آفات کا بھی ذکر ہے، زلزلوں کا بڑھ جانا، قتل و غارت عام ہو جانا، یہ چیزیں تو آج کل خبروں میں بہت سننے کو ملتی ہیں۔ بالکل، اور ان کا مقصد جیسا میں نے کہا خوف پھیلانا نہیں بلکہ انسان کو جھنجھوڑنا ہے۔ زلزلوں کی کثرت شاید زمین کی بے چینی کی علامت ہو یا اللہ کی ناراضگی کی۔ قتل و غارت گری یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ یہ سب چیزیں انسان کو اپنے اعمال، اپنے معاشرے کی سمت، اس پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں عجیب نشانی وقت کے بارے میں ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا محسوس ہوگا، سال مہینوں جیسے، مہینے ہفتوں جیسے۔ یہ کیسے؟ ہاں، یہ ایک ایسی پیشین گوئی ہے جس پر آج کل بہت لوگ بات کرتے ہیں۔ دن تو دیکھیں 24 گھنٹے کا ہی ہے، جی، لیکن بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، وقت میں جیسے برکت نہیں رہی، سال پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وقت سے برکت اٹھ جانا ہے، مقدار وہی، کیفیت بدل گئی۔ یعنی کام زیادہ، سکون کم۔ بالکل، یہ احساس اتنا عام ہے کہ یہ پیشین گوئی آج کے دور میں بہت متعلقہ لگتی ہے۔ اور پھر وہ جغرافیائی تبدیلی، عرب کے ریگستان سرسبز ہو جائیں گے، نہریں، باغات، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، آب پاشی کے بڑے منصوبوں کی وجہ سے عرب کے کچھ حصوں میں سبزہ بڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پیشین گوئی ایک ایسی غیر معمولی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو پہلے شاید سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ تو تھیں کچھ ابتدائی نشانیاں، ان کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور اخلاقی گراوٹ کی کچھ اور واضح علامات بھی ہیں، اور یہ باتیں تو واقعی بہت گہری ہیں۔ جی، اور یہ شاید سب سے اہم پہلو ہے ان نشانیوں کا، کیونکہ یہ براہ راست انسان کے رویے، اس کی اقدار سے جڑی ہیں۔ جیسے لوگوں کی ترجیحات بدل جائیں، نیکی، تقوی، اخلاق، ان سب کے بجائے صرف دولت کمانا، جمع کرنا، یہی زندگی کا مقصد بن جائے۔ بالکل، یہ مادیت پرستی کا غلبہ ہے۔ جب دنیا کی محبت آخرت کی فکر سے زیادہ ہو جائے تو معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہونے لگتی ہیں۔ اور اسی سے جڑی ایک اور سنگین علامت سود یعنی ربا کا عام ہو جانا ہے۔ کہا گیا کہ یہ اتنا عام ہوگا کہ کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا، چاہے وہ خود نہ لے، اس کا غبار، اس کی دھول اس تک پہنچے گی۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ربا صرف پیسوں کا لین دین نہیں ہے، یہ معاشی استحصال کی علامت ہے۔ غریبوں کا خون چوسنا، دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہو جانا۔ غبار پہنچنے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پورا معاشی نظام ہی سود پر مبنی ہو جائے گا۔ تو آپ براہ راست نہ بھی لیں، بالواسطہ طور پر آپ اس سسٹم کا حصہ ہوں گے۔ بینکنگ، انشورنس، بہت سی چیزیں۔ یہ تو آج کے نظام کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ یہ پورے معاشی نظام کے غیر منصفانہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر جھوٹی گواہی کا عام ہونا، شراب نوشی، زناکاری جیسی برائیاں، ان کا کھلے عام ہونا، یہ تو بنیادی اخلاقیات کا خاتمہ ہوا۔ بالکل، جب سچائی اور ایمانداری کی کوئی قدر نہ رہے، حیا اور پاک دامنی مذاق بن جائے، تو معاشرہ اپنی روح کھو دیتا ہے، اور ان کا کھلے عام ہونا زیادہ خطرناک ہے۔ مطلب گناہ نہ سمجھا جائے، اس پر کوئی شرمندگی نہ ہو، وہ معمول بن جائے۔ اور مردوں عورتوں کے کردار میں تبدیلی، جسے الٹ پھیر کہا گیا ہے، اور اولاد کی نافرمانی، یہ بھی اسی زوال کا حصہ ہیں۔ جی، یہ خاندانی نظام، معاشرتی توازن، ان میں بگاڑ کی طرف اشارہ ہے۔ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو پھر انتشار ہوتا ہے۔ اولاد کی نافرمانی، یہ والدین کے احترام اور خاندانی اقدار کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جہاں معاشرہ اپنی اخلاقی جڑوں سے کٹ چکا ہے۔ اسی معاشرتی تبدیلی کے حوالے سے ایک پیشن گوئی کی جدید تشریح بڑی دلچسپ ہے۔ کہا گیا کہ بازار لوگوں کے قریب آ جائیں گے۔ کچھ لوگ اسے آج کل کی آن لائن شاپنگ، ای کامرس سے جوڑتے ہیں۔ یہ ممکن ہے؟
یہ ایک دلچسپ مثال ہے کہ کیسے لوگ پرانی پیشن گوئیوں کو اپنے زمانے پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بات آج بالکل فٹ بیٹھتی ہے، پورا بازار آپ کے فون میں ہے، جی ہاں، لیکن اصل مراد کیا تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے شہروں کا پھیلنا ہو، ہر محلے میں بازار بن جانا ہو، یا تجارت کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہو، لیکن یہ بات غور طلب ضرور ہے کہ الفاظ وہی ہیں اور آج ایک نئی شکل نظر آ رہی ہے۔ صحیح، تو یہ تو تھیں وہ نشانیاں جو آہستہ آہستہ معاشرے میں ظاہر ہوں گی۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ جس طرح دجال حقیقت کو الٹ پلٹ کر پیش کرے گا، جنت کو دوزخ، دوزخ کو جنت، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، کیا آج ہم اپنے معاشرے میں، میڈیا میں، نظریات میں ایسی قوتیں نہیں دیکھتے جو یہی کام کر رہی ہیں؟ یہ تو غور طلب بات ہے۔ معلومات کا ایک سیلاب ہے، پروپیگنڈا ہے، ہر کوئی اپنی بات کو سچ ثابت کرنے پر تلا ہے۔ ایسے میں حقیقت اور فریب میں تمیز کرنا، اپنے ایمان کو بچانا اور سچائی کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرنا، شاید یہی آج کے دور میں دجالی فتنے سے بچنے کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اس اہم گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔